مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم گفتگو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس مقولے کی روشنی میں کہ ہر انسان اور ہر قوم اللہ رب العالمین کی تقدیر میں رہ کر اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتی ہے۔ آپ یقین جانیے موجود زمانے کے اعتبار سے مسلم امہ کے جو حالات ہیں، ہم خود پاکستان میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کو سامنے رکھیں تو یہ موضوع بڑا حساس، بڑا دقیق، سمجھنے سے تعلق رکھنے والا، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ شاید وہ ایمانی جذبہ نہیں رہا، وہ ایمانی غیرت نہیں رہی، شاید اللہ اور اس کے رسول سے وہ وفاداری ہماری قائم نہیں رہی، اسی لیے دقیق موضوع یا حساس موضوع ہمارے لیے کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا۔ بہرحال ہم اس امید پر گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العالمین سننے اور سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، کسی چیز کو ماپنا۔ عربی میں کہتے ہیں قدر الشیء بالشیء، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ماپا گیا، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اندازہ کیا گیا کہ آیا کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، ایک جیسی ہیں یا نہیں۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا تقدیر اصل میں نام ہے اللہ تعالیٰ کی قانون سازی کا، اللہ رب العالمین کے پروگرام کا، اللہ رب العالمین کی دستور سازی کا، اللہ رب العالمین کی آئین سازی کا۔ اللہ رب العالمین کائنات کے شہنشاہ ہیں، کائنات کے بادشاہ ہیں، لیکن وہ کائنات کا شہنشاہ، وہ کائنات کا بادشاہ آمریت کی بنیاد پر نعوذ باللہ اس کائنات کو نہیں چلا رہا، بلکہ اس کائنات کو اس خالق نے، اس مالک نے اپنے آئین کا پہناوا پہنا دیا ہے، اپنی قانون سازی، اپنی دستور سازی کا جامہ پہنا دیا ہے۔ تو تقدیر اللہ رب العالمین کی قانون سازی کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قانون سازی میں رہ کر ہم خود اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھیں۔ جو انبیاء ہیں جن کے سروں پر تاج نبوت رکھا جاتا ہے، تاج رسالت رکھا جاتا ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس کا انتخاب ہم کرتے ہیں نبوت اور رسالت کے لیے، اس کو ایسے ہی تاج نبوت نہیں پہنا دیتے، تاج رسالت نہیں پہنا دیتے، بلکہ تاج نبوت اور تاج رسالت پہنانے سے پہلے اسے تعلیم اور تربیت کے مرحلے سے گزارتے ہیں۔ اب دوستوں کے دماغ اگر حاضر ہو، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، اے موسیٰ اب تم اس اندازے کو پہنچ چکے ہو، اب تم اس پیمانے کو پا چکے ہو جو اندازہ اور پیمانہ ہم نے کسی انسان کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اچھا، اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ اس سے پچھلی آیتیں آپ پڑھیے گا۔ فرعون کے مظالم سے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے ماں تابوت پہ رکھتی ہے اور تابوت کو دریا کے حوالے کرتی ہے۔ جس فرعونی مظالم سے بچانے کے لیے موسیٰ کی ماں نے یہ کام کیا، اسی فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے ہیں۔ بھری جوانی میں قتل خطا ہو جاتا ہے، بھوسا لگتا ہے، قبطی مر جاتا ہے، جان بچاتے ہوئے مدین پہنچتے ہیں۔ مدین میں 8 سے 10 سال صحرائی زندگی گزارتے ہیں، جفا کشی کی زندگی گزارتے ہیں، وہاں سے واپس آ رہے ہیں مصر،
اہل و عیال کے ساتھ لینے گئے تھے آگ، اللہ رب العالمین نے تاج نبوت سر پہ رکھ دیا۔ اس موقع پہ اللہ نے کہا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ تعلیم اور تربیت کے یہ سارے مراحل گزار کر اب تم اس پیمانے اور اندازے کو پہنچ چکے ہو کہ ہم تمہارے سر پر تاج نبوت رکھ دیں۔ یہ معاملہ تمام انبیاء کے ساتھ ہے۔ آپ سورہ یوسف میں اترے، یوسف علیہ السلام کی عمر 17-18 سال ہے جب ان کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ کنویں سے نکل کر عزیز مصر کے گھر میں پہنچتے ہیں، 20-21 سال کی عمر ہوگی۔ گھر کی عورت اور گھر سے باہر جو رئیسان ہیں ان کی بیگمات یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر اب ان کے دل کو لبھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب اس فتنے سے بچ کر یوسف علیہ السلام قید خانے گئے۔ قید خانے میں 8-9 سال زندگی کے انہوں نے گزارے۔ اس کے بعد تعلیم و تربیت کے سارے مراحل پاس کیے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا نبوت کا جو سورج تھا وہ پورے مصر پر دمکتا ہوا دکھائی دیا ہمیں۔ یہی معاملہ آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ نے بھی تعلیم و تربیت کے مراحل پاس کیے ہیں۔ ابھی ماں کی کوکھ میں 6 ماہ کے ہیں، باپ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کے ہیں، ماں آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کے ہیں، شفیق دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ چچا ابو طالب کے گھر میں جیسے تیسے زندگی گزاری، چونکہ بڑے قلاش تھے ان کے چچا ابو طالب، بڑے غریب تھے، جیسے تیسے زندگی گزاری۔ جوانی کی عمر کو پہنچے، تجارت شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین کو یہ حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے غار حرا میں بیٹھنے لگے۔ یہ سارے تعلیم و تربیت کے مراحل تھے جو آپ کے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے۔ اس کے بعد تاج نبوت آپ کے سر پر رکھا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی قانون سازی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، اللہ رب العالمین کی آئین سازی آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گی۔ دوستو، ہم انسانوں کی پیدائش سے لے کر ہم انسانوں کی وفات اور وفات کے بعد تک کے تمام مراحل کے لیے اللہ رب العالمین قانون سازی کر چکا ہے، اللہ رب العالمین دستور سازی کر چکا ہے۔ اب اسی آئین سازی میں، اسی دستور سازی میں ہم نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھنی ہے۔ یہ باتیں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صرف دعاؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف ذکر و اذکار سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف تسبیح کے دانے پھیرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ پازیٹیو سوچ رکھ کر، مثبت سوچ رکھ کر ہر شخص کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ پوری امت مسلمہ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اب ہماری تقدیر شروع سے لے کر آخر تک لکھی ہوئی ہے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ عبس کی چند آیات کا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ انسان جس نے اپنے گلے میں سریا پھنسایا ہوا ہے، وہ انسان کہ جو اپنی انانیت کے خول میں اپنے آپ کو بند کر چکا ہے، کیا اس نے کبھی غور نہیں کیا من ای شیء خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے؟ من نطفۃ خلقہ، حقیر پانی کی بوند سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سب اللہ کا قانون چل رہا ہے۔ فقدر، پھر اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے لیے قانون سازی کر رکھی ہے، آئین سازی کر رکھی ہے۔ 9 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رب العالمین نے اس کے لیے قانون سازی کی ہے۔ پھر اسی بچے کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، اللہ نے قانون سازی کر رکھی ہے۔ پھر اسی بچے کی نوجوانی ہے، جوانی ہے، رب العالمین نے قانون سازی کر رکھی ہے۔ پھر اسی بچے پر بڑھاپا آتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی قانون سازی کر رکھی ہے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ اب راستے کو آسان اللہ تعالیٰ قانون سازی میں کر رہا ہے، دستور سازی میں کر رہا ہے۔ ماں کی کوکھ سے بچہ ماں کی گود کے اندر آتا ہے اور اللہ رب العالمین ماں کی چھاتیوں کو دودھ سے بھر دیتا ہے۔ اس بچے کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، اس بچے کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، لیکن وہ اپنا منہ
ماں کی چھاتی کی طرف لے کر جایا کرتا ہے۔ پھر یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، چاہے تعلیم کا میدان ہو، چاہے معیشت کا میدان ہو، وہاں اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے یہ اعضاء استعمال کرتا ہے، رب العالمین کا دیا ہوا یہ اسلحہ استعمال کرتا ہے، رب العالمین کی بخشی ہوئی عقل کو استعمال کرتا ہے، فکر کو استعمال کرتا ہے۔ ثم السبیل یسرا، پھر وقت آتا ہے ثم اماتہ، اللہ اسے موت دیتا ہے۔ جتنی زندگی اللہ رب العالمین نے دینا تھی دے دی، جب اس کا وقت پورا ہو گیا رب العالمین اسے موت دے دیتا ہے۔ فاقبرا، اور پھر رب العالمین مٹی کی امانت میں اسے دے دیتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرا، پھر رب العالمین جب چاہے گا اسے دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ تو رب العالمین دوستو تقدیر لکھ چکے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کی تقدیر میں رہ کر ہم اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھیں۔ اقوام اپنی تقدیریں لکھ رہی ہیں، ہم مسلمان نہ جانے کس چیز پر اندھا بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، مشکات باب الایمان بالقدر، مسلم کے حوالے سے روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے کہا دقیق موضوع ہے، حساس موضوع ہے، ہم اپنے اللہ اور اپنے رسول سے سیکھنے جا رہے ہیں تو دل دماغ کی حضوری بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ اس حدیث کا مطالعہ کریں، ایک بات سمجھ لیں، یہ جو اللہ رب العالمین بعض مقدس انسانوں کو نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث کرتا ہے اور پھر ان پر اپنی کتاب کا نزول کرتا ہے، نبی اور کتاب یہ صرف اور صرف ہمیں جگانے کے لیے ہے، ہم پر حجت تمام کرنے کے لیے ہے، ورنہ رب العالمین تقدیر تو ہمیشہ سے لکھ چکا ہے نا۔ نبی اگر انسانوں کے اندر آیا ہے، اللہ رب العالمین کی وحی اگر انسانوں کو ملی ہے تو یہ صرف حجت تمام کرنے کے لیے ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہماری بند آنکھیں کھلوانے والا کوئی تھا نہیں، اے اللہ ہمارے دل کے دروازوں پر دستک دینے والا کوئی تھا نہیں، اے اللہ اگر ہم ضلالت کی تہ میں تھے تو کوئی نکالنے والا نہیں تھا، اگر ہم گمراہی کی پگڈنڈیوں پر سفر کر رہے تھے تو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے صرف حجت تمام کرنے کے لیے نبی کو بھی مبعوث کیا ہے، اس پر اپنی وحی کا بھی نزول کیا ہے، ورنہ تقدیر تو ہمیشہ سے لکھی ہوئی ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ خیر اور شر ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے، نیکی اور بدی ہمیشہ سے لکھی ہوئی ہے، حق اور باطل ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے، ہدایت اور ضلالت ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے، کامیابی کہاں ہے ناکامی کہاں ہے ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین عروج اور زوال اس کے اصول ہمیشہ سے طے کر چکا ہے، ترقی اور تنزل کا قاعدہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے بنا چکا ہے۔ یہ نبی ہمارے درمیان آیا ہے، یہ کتاب اللہ رب العالمین نے اس نبی کے توسط سے ہمیں دی ہے، یہ صرف حجت تمام کرنے کے لیے ہے۔ اب اگر یہ بات میں آپ کو سمجھا سکا تو حدیث کا مطالعہ کرنے میں آپ کو خود بھی دلچسپی ہوگی۔ عمران بن حسین کہتے ہیں قبیلہ مزینہ کے 2 شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، آپ ہمارے درمیان نبی بن کر آئے، ہم نے آپ کی نبوت اور رسالت کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، اب ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے، اس کے لیے تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے یا پھر آپ ہمارے درمیان آئے، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد تقدیر لکھی گئی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل شیء قضی علیہم، بلکہ تقدیر ہمیشہ سے لکھی جا چکی ہے، یعنی خیر اور شر کا قانون ہمیشہ سے لکھا جا چکا ہے، ہدایت اور ضلالت کا قانون ہمیشہ سے لکھا جا چکا ہے، کامیابی اور ناکامی کے اصول ہمیشہ سے طے کیے جا چکے ہیں۔ جب رسول نے یہ بات کہی تو سورہ شمس کی آیات رسول نے تلاوت کی تھی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نفس انسانی اور جو کچھ اس کو سنوارا گیا، اس کی قسم،
انسان کو پیدائشی طور پر اس کی نیکی بھی الہام کر دی گئی ہے، اس کی بدی بھی الہام کر دی گئی ہے، اس کا فجور بھی اسے الہام کر دیا گیا ہے، اس کا تقوی بھی اس پر الہام کر دیا گیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، اب جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، جو اپنے نفس کو معصوم بنا لے، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو مٹی تلے دبا دیا اور شیطان کے پیچھے چل پڑا، وہ ناکام ہو گیا۔ بعض دوستوں کے ذہنوں میں سوال لازمی آتا ہوگا، اور خاص کر وہ ہمارے دوست جو قرآن کا مطالعہ بھی بڑے ذوق سے اور شوق سے کرتے ہیں، کہ قرآن میں بار بار یہ آتا ہے کہ یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، رب العالمین جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہدایت اور ضلالت کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے قرآن میں بعض مواقع پر، وہ اس لیے کہ ہدایت اور ضلالت کا اصول کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کسی کو ہدایت ملتی ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے اصول پر ملتی ہے، اور کسی کو ضلالت ملتی ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے اصول پر ملتی ہے۔ اگر کوئی خیر کے راستے پر چلتا ہے، یہ بھی رب العالمین کا بنایا ہوا اصول ہے، اور اگر کوئی شر کے راستے پر چلتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا اصول ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا یہاں دوست، اگر آپ کی توجہ ہے، انسان تمام مخلوقات میں جو ممتاز ہے، انسان تمام ذی روح کے اندر سب سے بالکل الگ مخلوق ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے پاس عقل ہے۔ عقل نہ ہو تو ہم 2 پیروں کے جانور، وہ 4 پیروں کے جانور۔ بھائی جو بیچارہ ایب نارمل ہوتا ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے، جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، وہ مرفوع القلم ہے نا، نہ اس کا کوئی قول لکھا جاتا ہے، نہ اس کا کوئی فعل لکھا جاتا ہے۔ تو ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، تمام مخلوقات سے ممتاز ہیں، وہ صرف کس وجہ سے کہ ہمارے پاس عقل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انسانوں کے بارے میں فیصلہ ہے۔ اس لیے ہم انسانوں کو اللہ کی تقدیر کی قدر کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنی عقل کو عیاری میں استعمال نہ کریں، کبھی بھی اپنی عقل کو منفی استعمال نہ کریں، کبھی بھی اپنی عقل کو لوگوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ آپ اللہ رب العالمین بڑی مذمت کرتا ہے ان لوگوں کی جو اپنی عقل کا غلط استعمال کریں۔ اب سورہ مدثر میں اتریں، مکی صورت ہے، مکہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے یہ صورت۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں جس شخص کے حوالے سے رب العالمین گفتگو کر رہے ہیں وہ خالد بن ولید کے والد ہیں، ولید بن مغیرہ۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھاتا چلوں آپ کو، قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام قوموں کے لیے ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا، قرآن نازل ہو گیا، ہم اسے شان نزول کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جناب اب یہ آیات ولید بن مغیرہ کے ساتھ خاص ہو گئیں، بلکہ یہ آیات ہمیشہ کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ ایک کلیہ ہمارے سامنے آ گیا، ایک ضابطہ ہمارے سامنے آ گیا، اس کلیے پہ اگر ہم پورے اترتے ہیں تو قرآن ہماری مذمت کر رہا ہے، اس ضابطے پر ہم پورے اترتے ہیں تو قرآن ہماری مذمت کر رہا ہے۔ اب ولید بن مغیرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز رکھا تھا، حاضر باش بیٹے اس کے پاس تھے، سرداری اس کے پاس تھی، اب قرآن کے مقابلے پر وہ کھڑا ہوا، ذہین آدمی، فطین آدمی، عاقل آدمی، اب قرآن کی مخالفت میں وہ سوچ رہا ہے، انہو فکر وقدر، وہ سوچ رہا ہے اور قرآن کے خلاف بات بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی ذہانت کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے کہ اس نے اپنی عقل کو قرآن کے خلاف استعمال کیا، اس نے اپنی عقل کو عیاری کے لیے استعمال کیا۔ تو دوستو، جو شخص بھی، جو مسلمان بھی اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی دولت کو غلط استعمال کر رہا ہے، منفی استعمال کر رہا ہے،
رب العالمین کی بارگاہ میں وہ مجرم ہے، اور بڑا مجرم ہے، چھوٹا موٹا مجرم نہیں ہے وہ۔ اللہ رب العالمین کی تقدیر کو لفظ مشیت اور لفظ ارادہ میں جا کر ہم سمجھتے ہیں۔ مشیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت، اور ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے رب العالمین کا پروگرام، رب العالمین کا پلان۔ یہ بات یاد رکھیں دوست، ہماری جتنی بھی صفات ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا عکس ہیں، رب العالمین کی صفات کا پرتو ہیں، رب العالمین کی صفات کا سایہ ہیں۔ ہماری صفت علم ہے، ہمارے پاس صفت حیات ہے، ہمارے پاس صفت قدرت ہے، ہمارے پاس صفت عزیزی ہے، ہمارے پاس صفت قہاری ہے۔ یہ جتنی صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، یہ رب العالمین کی صفات کی جھلک اور رب العالمین کی صفات کا عکس ہیں۔ ہم یہاں آزاد ہیں، رب العالمین کی صفات کی جھلک جو ہم پر پڑ رہی ہے، اس کو کس طرح استعمال کریں، تعمیری استعمال کریں یا تخریبی استعمال کریں، آزاد ہیں۔ اب رب العالمین کی صفات کیا ہیں؟ مشیت، چاہنا، ارادہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی جھلک ہمارے اندر ہے، اور ہم چاہت میں آزاد ہیں، ہم ارادے کے اندر آزاد ہیں۔ یاد رکھیے، غلطی ہم کریں، گناہ ہم کریں، جرم ہم کریں، ناکامی کے راستے پر ہم چلیں، اور پھر اللہ کو الزام دیں یا اللہ کی مشیت کو الزام دیں معذرت کے ساتھ، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ سورہ کہف، اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ سورہ کہف مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداران مکہ سے، ان کفار مکہ سے آپ کہہ دو کہ جو کچھ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے سچ ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب تمہاری مرضی ہے، جس کا دل چاہے اس کو مان لے، جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ یعنی شکر اور کفر میں ہم آزاد ہیں، ہدایت اور ضلالت میں ہم آزاد ہیں، اطاعت اور معصیت کے اندر ہم آزاد ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ فمن شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے مانے رسول کی بات، ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے رسول کی بات کا انکار کر دے۔ تو کبھی بھی اب جو بھی ہم پر آفتیں ٹوٹی ہیں، پاکستان کے جو حالات ہیں یا اسلامی دنیا کے جو حالات ہیں، اس کا الزام اللہ کی مشیت کو نہ دیں، اللہ رب العالمین کے ارادے کو نہ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی جھلک ہمارے اندر موجود تھی۔ ہم بھی جو چاہتے کر سکتے تھے، ہم بھی جو چاہتے ارادہ بنا سکتے تھے، مسئلہ یہ ہوا کہ ہم ارادہ صحیح نہیں بنا سکے، ہم اپنی چاہت کو درست نہیں کر سکے۔ اللہ کی مشیت کو الزام کون دیتا ہے؟ مشرکین دیتے ہیں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اپنے جرائم کا الزام اللہ کی مشیت کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کے دماغ حاضر ہیں، سورہ انعام اس کی آیات 148 اور 149 کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں۔ سورہ انعام مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، یعنی جس کے بعد ہجرت ہو گئی ہے، ہجرت مدینہ۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات سے پہلے بھرپور طریقے سے شرک رد کیا ہے۔ بیٹا باتیں کر رہے ہیں نا، مشکل ہوتی ہے۔ جو دوست اپنے ساتھ بچے لے کر آتے ہیں نا، وہ تھوڑا خیال بھی تھوڑا سا کر رہے ہیں، دوسرا ڈسٹرب ہوتا ہے بہت۔ اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت کی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی خود ساختہ جو حلت و حرمت تھی، ان کی مشرکانہ تحلیل اور تحریم تھی، اس کی مذمت کی بھرپور طریقے سے۔ اب اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں، اے رسول، یہ لوگ اب اپنے شرک کے حق میں دلیل دیں گے، اللہ کی مشیت سے ہم نے شرک کیا۔ اب یہ اپنی خود ساختہ تحلیل اور تحریم کے لیے دلیل دیں گے
کہ اگر کسی چیز کو ہم نے حلال قرار دیا، کسی چیز کو حرام قرار دیا، یہ بھی اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کی مشیت تھی۔ کیا کہا مشرکین نے؟ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء۔ مشرک کہنے لگے کہ بھائی اللہ کی اگر مشیت یہ ہوتی کہ ہم شرک نہ کریں تو ہم شرک نہیں کرتے، اللہ کا ارادہ یہ ہوتا کہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہ کریں تو پھر ہم کسی چیز کو حلال حرام نہ کر پاتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی مشیت ہے کہ ہم شرک کریں، اللہ کی مشیت ہے جس چیز کو چاہیں حلال کریں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں۔ تو پھر ایک چور بھی آ کر کہے گا کہ جناب جو میں نے چوری کی اللہ کی مشیت سے کی، پھر ڈاکو بھی کہے گا میں نے جو ڈاکہ مارا اللہ کی مشیت سے مارا، پھر ایک قاتل بھی آ کر یہ کہے گا میں نے جو قتل کیا وہ اللہ کی مشیت سے کیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے رسول، یہ لوگ جو اپنے شرک پر اللہ کی مشیت کو ڈھال بنا رہے ہیں، اپنی تحلیل اور تحریم پر اللہ کی مشیت کو ڈھال بنا رہے ہیں، ان سے آپ کہیں قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی مشیت نے، اللہ کے ارادے نے تمہیں پابند کر دیا تھا تم شرک کرو، تم جس چیز کو چاہو حلال قرار دے رہو، جس چیز کو چاہو حرام قرار دے رہو، تو آپ پہ کوئی دلیل ہے نہیں؟ تو پھر رب العالمین نے کہا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اگر اللہ کی مشیت، اگر اللہ کا ارادہ انسانوں کے معاملے میں یہ ہوتا اسے ریموٹ کنٹرول ہدایت دیں تو انسانوں کو ریموٹ کنٹرول ہدایت اسی طرح ملتی جس طرح ہدایت ملی ہے ریموٹ کنٹرول فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو، زمین پر رینگنے والے کیڑوں کو، پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو، اور جنگل میں دھاڑتے ہوئے شیروں کو۔ تو اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ رب العالمین کا ارادہ انسانوں کے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ ریموٹ کنٹرول ہدایت دے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تقدیر بنا دی، رب العالمین نے قانون سازی کر دی، رب العالمین نے آئین سازی کر دی اور آپ کو آزادی دے دی۔ اب اللہ کی تقدیر میں رہ کر اپنی تقدیر آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیں۔ ایک معروف حدیث کا مطالعہ کریں تاکہ علم اور عمل کی بنیاد پر یہ بات سمجھ میں آ سکے کہ ہر شخص اللہ کی تقدیر میں رہ کر اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے، ہر قوم اللہ کی تقدیر میں رہ کر اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی ہے۔ معروف حدیث ہے، لیکن علم و عمل کی دنیا میں اتر کر نئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، شام فتح ہو چکا ہے۔ بخاری کتاب الطب کے اندر روایت موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر آ رہے تھے نا، اس طرح کہ ایک حاکم وزٹ کیا کرتا ہے، شام کے دورے پر آئے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمانڈر تھے لشکروں کے، وہ راستے میں ملے اور پھر بتایا گیا کہ جناب شام میں تو طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے پہ رک گئے۔ اب ظاہر ہے امیر المومنین ہے، ڈکٹیٹر نہیں ہے، یہ تھا امیر المومنین کا معاملہ نا۔ جو خلفاء گزرے ہیں وہ انسانیت کے ہمدرد تھے، واقعتاً سیاست ان لوگوں نے کی ہے، وہ اپنی عوام کے ہمدرد تھے، وہ لوگوں کے لیے کام کرتے تھے، خود پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے۔ اب راستے میں ہیں، امیر المومنین ہیں، ابو عبیدہ بن جراح نے بتا بھی دیا کہ شام کے اندر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے مہاجرین سے مشاورت کی، پھر انصار سے مشاورت کی، لیکن مہاجرین اور انصار سے مشاورت کرنے کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا، چونکہ وہاں بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں شام جانا چاہیے، بعض لوگ کہہ رہے تھے نہیں ہمیں مدینہ واپس چلے جانا چاہیے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر قریش کے ان بزرگوں کو بلایا، ان بوڑھوں کو بلایا جو بڑے جہاندیدہ تھے لیکن اسلام وہ فتح مکہ کے بعد لے کر آئے، ان کو بلایا۔ اب انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی، جس نظر سے وہ دنیا کو دیکھتے تھے شاید بہت کم لوگ دیکھتے ہوں، ان سے مشاورت کی تو ان کا متفقہ فیصلہ یہی تھا ہمیں شام نہیں جانا چاہیے،
کیوں ہم ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالیں؟ ہم مدینہ واپس چلتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جناب میں تو صبح گھوڑے پر بیٹھوں گا اور مدینہ کی راہ لوں گا، تم لوگ بھی شام نہ جاؤ، سواریوں پر بیٹھو اور مدینہ واپس آؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے افرارا من قدر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، اللہ کے فیصلے سے بھاگ رہے ہو، اللہ کے قانون سے بھاگ رہے ہو۔ اس موقع پر عمر بن خطاب نے کہا تھا اے ابو عبیدہ کاش یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کرتا، تم جیسا جہاندیدہ انسان یہ بات کر رہا ہے۔ انہوں نے پھر کہا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے نکل کر اللہ کی تقدیر میں ہی جا رہے ہیں۔ بھئی طاعون کی وبا پھوٹی ہے تو وہ کس کا قانون ہے؟ اللہ کا۔ اور طاعون سے اپنے آپ کو بچانا یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ ہم اللہ کی تقدیر سے نکل کر اللہ کی تقدیر میں جا رہے ہیں نا۔ میں نے کہا تھا بیماری بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور علاج بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس تقدیر میں رہ کر اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھیں۔ آپ یقین جانیے قرآن نے اشارہ کیا تھا اللہ الذی سخر لکم البحر، قرآن نے باقاعدہ بتایا تھا کہ وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سمندر قانون کے پابند ہے، یہ آسمان قانون کا پابند ہے، یہ زمین قانون کا پابند ہے، لیکن معذرت کے ساتھ مسلمان قرآن کے ان اشاروں کو نہیں سمجھ سکے۔ پھر کیا ہوا؟ یورپ نے قبضہ کر لیا آسمانوں پر بھی، زمین پر بھی، سمندروں پر بھی۔ قرآن ہمارے لیے اشارہ کر رہا تھا، قرآن ہمارے بارے میں بتا رہا تھا۔ ہم کیوں بڑے بڑے سائنٹسٹ، مسلم سائنٹسٹ کو بھول جاتے ہیں؟ ابو ریحان کا نام کس نے نہیں سن رکھا؟ ابو ابن الہیثم کا نام کس نے سن نہیں رکھا؟ مسئلہ یہ ہوا بیچ کی جو 500 صدیاں آئی ہیں، 500 سال آئے ہیں، اس میں مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا نہ احساس کر سکے اور نہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر صحیح معنی میں کام کر سکے۔ اس لیے بار بار سمجھا رہا ہوں اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھنا سیکھیں۔ عمر بن خطاب نے پھر بات سمجھائی ہے اور اچھے انداز میں سمجھیں آپ۔ پھر انہوں نے لوگوں سے کہا یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اونٹ ہو اور تم اونٹوں کو چرانے کے لیے ایسی وادی میں آؤ جس وادی کے 2 کنارے ہوں، ایک کنارہ سرسبز و شاداب ہو اور دوسرا کنارہ بنجر ہو، ویران ہو۔ اب وادی کا جو کنارہ سرسبز و شاداب ہے اس کے لیے قانون کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اور وادی کا جو دوسرا کنارہ جو بنجر ہے، بیاباں ہے، اس کے لیے قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اب اللہ کی تقدیر میں چرواہے کو اپنی تقدیر لکھنی ہے۔ اگر وہ خشک زمین پر اپنے جانور لے کے جائے گا جانوروں کو تباہ کر دے گا، اور اگر شاداب زمین پر اپنے جانوروں کو لے کر جائے گا تو اپنے جانوروں کو تنومند کر دے گا۔ اللہ کی تقدیر میں رہ کر اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھنا سیکھیں۔ اب بہت سارے دوست ہیں اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھ رہے۔ فجر کے نمازی بہت کم ہیں، چند ہی لوگ ہیں، چند بوڑھے ہیں، غلطی سے وہ آ گئے تو آ گئے بیچارے، لیکن نوجوان فجر کا نمازی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ کتنے تف کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہم اللہ والے لوگ، ہم رسول کا دم بھرنے والے لوگ، ہم قرآن کی بات کرنے والے لوگ، ہم اپنے رسول کے حوالے دینے والے لوگ، اور فجر کے نمازی نہیں ہیں ہم لوگ۔ مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدیں سنسان پڑی ہیں۔ کیوں سناٹا چھایا ہوا ہے؟ سردی کا موسم ہے، اٹھ نہیں سکتے۔ یہی تو وہ موقع ہے جب اپنے نفس کی تربیت کی جائے، جب اپنے نفس کو تعلیم دی جائے، یہ موقع ہے۔ اٹھیں آپ یقین جانیے فجر پڑھنا بہت آسان ہے۔ 6 سوا 6 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے، کوئی مشکل کام ہے نماز پڑھنا؟ 2 گھنٹے کے بعد آپ نے آفس جانا ہے، ڈیوٹی جانا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ تو فجر کی فرض نماز کا تو دوست اس کی پابندی کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خاص رحم کرے، اپنا خاص کرم کرے۔ یہ جو سسرالی اور نسبی رشتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ ان رشتوں کی بھی قدر کریں۔ بھئی جو نسبی سلسلے تعلق ہے کس سے چلتا ہے؟ بیٹوں سے، پوتوں سے۔ اور جو سسرالی رشتہ کا تعلق ہے یہ کس سے چلتا ہے؟ بیٹیوں سے، نواسیوں سے چلتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے یہ،
اس کی قدر ہم نہیں کر پا رہے. قدر کریں، نسبی رشتوں کی بھی قدر کریں، سسرالی رشتوں کی بھی قدر کریں. سورہ فرقان آیت نمبر 54. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اللہ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، بشر کو پیدا کیا، پھر اس بشر سے دو سلسلے چلائے، ایک نسبی رشتہ اور ایک سسرالی رشتہ. اب اللہ کی تقدیر میں رہ کر، اللہ کی تقدیر کو عزت و احترام دیتے ہوئے نسبی رشتوں کی قدر کریں، رشتوں کو توڑے نہیں، رشتوں کو مٹنے نہ دیں. خاص کر جب جائیداد کا مسئلہ آ جاتا ہے، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے، یہاں نسبی رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اور جب جائیداد کی تقسیم کے موقع پر ہم اپنے نسبی رشتوں پر کڑھاڑے چلاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے قانون کے ساتھ ہم نہیں کھڑے، اللہ کی تقدیر کی ہم قدر نہیں کر رہے. سسرالی رشتوں کی قدر کریں. سسرالی رشتوں کی قدر ختم ہوئی، طلاق کا ریشو بڑھ چکا ہے. پاکستان وہ ملک ہے جو اسلامی ملک ہونے کے باوجود طلاق کا ریشو بہت ہائی جا رہا ہے اس کا، کیونکہ سسرالی رشتوں کی قدر نہیں ہے. تو اللہ کی تقدیر کی قدر کرنا سیکھیں، اللہ کی تقدیر میں رہ کر اپنی تقدیر کو لکھنا سیکھیں. آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی ہم تمام دوستوں کو توفیق عطا فرمائے. دماغ حاضر رکھیں. آپ پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا، آج بھی اشارہ کر دیتا ہوں. دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی جو تقدیر لکھی ہے نا، وہ کچھ یوں ہے. ہم انسانوں کے پاس صرف یہ مادی وجود نہیں ہے، بلکہ ہم انسانوں کے پاس مادی وجود کے ساتھ ساتھ اخلاقی وجود بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے وہ ہمارے مادی وجود کے لیے لکھی ہے. ہمارے اخلاقی وجود کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی ہے. ہم چاہیں ایمانداری کریں، بے ایمانی کریں، ہم چاہیں انصاف کریں، ہم ظلم کریں، ہم چاہیں بددیانتی کریں، ہم چاہیں لوگوں کو لوٹیں کھسوٹیں. تو ہمارا جو مادی وجود ہے، جسمانی وجود، یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کا پابند ہے. لیکن اس مادی اور جسمانی وجود کے اندر اخلاقی وجود ہے، وہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی تقدیر میں آزاد ہے. اب ہم اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے کیسے لکھیں؟ اللہ کے بندوں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. پھر کس طرح ہم بدی کے راستے پہ جا سکتے ہیں؟ کس طرح برائی کے راستے پہ جا سکتے ہیں؟ کس طرح اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ کس طرح قوم کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کس طرح اپنی اخلاقیات کو تباہ کر سکتے ہیں؟ کس طرح اپنی اعلیٰ تر اقدار کا گلا گھونٹ سکتے ہیں؟ تو ہمارا اخلاقی وجود ہمارے مادی وجود کے اندر آزاد ہے. آنکھ جو چاہے دیکھے، زبان جو چاہے بولے، ہاتھ پیر جس طرح چاہے کام کریں. بھائی توکل کا معنی کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کا معنی. اللہ پر بھروسہ ہاتھ پیر باندھ کر یا ہاتھ پیر تلوار کر نہیں کیا جاتا، بلکہ ہاتھ پیر چلا کر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کیا جاتا ہے. تو دوست، ہمارا مادی وجود اللہ کی تقدیر کا پابند ہے، لیکن اس مادی وجود کے اندر جو اخلاقی وجود ہے وہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کا پابند نہیں ہے، وہی آزاد ہے. کل قیامت کے دن جو کٹہرے میں کھڑا ہوگا وہ ہمارا اخلاقی وجود ہوگا، نہ کہ مادی وجود. اخلاقی وجود سے اللہ رب العالمین پوچھے گا، بتاؤ ہم نے تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے ذہن دیا تھا، تم نے کس طرح اس کو استعمال کیا؟ یہی وجہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کرتے تھے، وہ دعا ہمیں بھی کرنا چاہیے. رسول کی دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اکثر یہ دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. رسول ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں،
رسول جو کتاب آپ نے پیش کی ہے اس پر ایمان لا چکے ہیں، پھر بھی آپ کو خطرہ ہے ہمارا دل ٹیڑھا ہو جائے گا، ہمارا دل بھٹک جائے گا؟ تو رسول نے کہا بالکل، کیوں؟ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے انسان کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ لیکن دوستو ہمارا خدا ڈکٹیٹر نہیں ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہمارا خدا آمر نہیں ہے، اس کا دل چاہا تو کسی کو ہدایت دے دی، اس کا دل چاہا کسی کو نہیں۔ رب العالمین صرف اس کے دل کو برائی کی طرف پھیرتا ہے جو اچھائی کی طرف آنا نہیں چاہتا۔ رب العالمین اسے برائی کے راستے پہ جانے دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کا ہونا نہیں چاہتا۔ رب العالمین ایسے شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جو اپنے دل میں تہیہ کر کے بیٹھا ہے میں نے خدا کی بات نہیں ماننی ہے۔ رب العالمین اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیتا ہے جو خدا اور رسول کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العالمین اس کا دل برائی کی طرف پھیرتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، جو اللہ کا ہونا چاہتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ کا پڑوس چاہتا ہے، تو پھر ہمارے رسول نے کہا تم 1 قدم چل کے آؤ گے، خدا 2 قدم چل کر آئے گا، تم خدا کی طرف چل کر آؤ گے، خدا تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے، اللہ اسے نیکی کا راستہ بتاتا ہے کہ جو ہمارا ہونا چاہتا ہے، جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔